بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ KMS انگلش میڈیم ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کی جانب سے آن لائن ٹیچنگ کا جو یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس میں ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہم لوگوں نے اردو تدریس کا آغاز اردو قواعد سے کیا تھا۔ پچھلے ویڈیوز میں ہم لوگ فعل، فاعل، مفعول، اسم، ضمیر کو پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف۔ تو آئیے اسٹوڈنٹ، ہم ہمارے اس نئے ٹاپک کا آغاز چند مثالوں کے ذریعے کرتے ہیں اور ان مثالوں کے ذریعے ہی ہم اپنے ٹاپک تک بھی پہنچ جائیں گے۔ پہلا جملہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، درخت اونچا ہے، مکان ٹوٹا ہوا ہے، بلی موٹی ہے، لڑکی خوبصورت ہے، بڑی اچھی مٹھائی ہے۔ ان تمام جملوں میں اب آپ کو ناؤن پہچاننا تو آ ہی چکا ہے۔ جیسے پہلے جملے میں درخت اونچا ہے، اس جملے میں ناؤن ہے درخت، دوسرے جملے میں مکان، تیسرے جملے میں بلی، چوتھے جملے میں لڑکی اور پانچویں جملے میں مٹھائی۔ ان ناؤن کو آپ اچھے سے پہچان لیتے ہو۔ اب ان جملوں میں ناؤن کے ساتھ میں کچھ ایسے الفاظ بھی آئے ہیں جو ناؤن کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، ناؤن کے بارے میں ہم کو انفارمیشن دے رہے ہیں، ہم کو اس کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں۔ جیسے پہلے جملے میں درخت اونچا ہے، درخت کے بارے میں ہم کو معلومات مل رہی ہے کہ وہ اونچا ہے۔ اونچا لفظ درخت کو ڈسکرائب کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے جملے میں ٹوٹا ہوا لفظ جو ہے مکان کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے کہ مکان جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے جملے میں لفظ موٹی جو ہے وہ بلی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بلی جو ہے وہ موٹی ہے۔ چوتھے جملے میں لفظ خوبصورت جو ہے وہ لڑکی کے بارے میں ہم کو بتا رہا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے۔ اور آخری جملے میں مٹھائی کے بارے میں معلومات مل رہی ہے کہ مٹھائی جو ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ تو ایسے الفاظ جو ناؤن کے بارے میں ہم کو معلومات دیتے ہیں، اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ان الفاظ کو ہم کہتے ہیں صفت، ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ جملے میں ایسے الفاظ جو اسم کی اچھائی، برائی، اس کی کیفیت، حالت، تعداد، مقدار بتائے، ایسے الفاظ کو صفت کہتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم ہمارا نیا ٹاپک پڑھتے ہیں، صفت اور اس کی قسمیں۔ صفت ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اسم کی خصوصیت بتاتے ہیں، یعنی اسم کی اچھائی، برائی، اس کی کیفیت، اس کی حالت، تعداد، مقدار بتانے والے لفظ کو صفت کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، اب جو ہم پوائنٹ سمجھنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو خاص طور سے دھیان دینا ہے۔ ہم نے یہاں پر اپنی مثالوں کو ریپیٹ کیا ہے، ان میں کچھ تبدیلی کی ہے۔ آنگن میں لگا ہوا درخت اونچا ہے، بڑھیا کا مکان ٹوٹا ہوا ہے، عادل کی بلی موٹی ہے، بینچ پر بیٹھی ہوئی لڑکی خوبصورت ہے، تمہارے ٹفن میں تو بڑی اچھی مٹھائی ہے۔ اب ان جملوں میں سب سے پہلے ہم لوگ جو ہیں وہ ناؤن کو تلاش کر لیتے ہیں، کیونکہ صفت پہچاننے کے لیے ہم کو سب سے پہلے ناؤن کو پہچاننا ہوتا ہے۔ تو پہلے جملے میں آنگن اور درخت جو ہے وہ ناؤن ہے، دوسرے جملے میں بڑھیا، مکان، تیسرے جملے میں عادل اور بلی، چوتھے جملے میں بینچ اور لڑکی، اور آخری جملے میں ٹفن اور مٹھائی، یہ جملے کے ناؤن ہیں۔ اب ہم کو صفت پہچاننی ہے تو ہم پھر واپس آتے ہیں اپنے پہلے جملے کی طرف۔ آنگن میں لگا ہوا درخت اونچا ہے، لفظ اونچا جو ہے وہ صفت ہے۔ اب یہ اونچا لفظ صفت کس کی ہے، کس ناؤن کی ہے؟ درخت کی ہے۔ اس جملے میں دو ناؤن ہیں، آنگن اور درخت، لیکن لفظ اونچا جو ہے وہ درخت کی صفت ہے۔ لفظ اونچا جو ہے وہ درخت کے بارے میں معلومات دے رہا ہے کہ درخت جو ہے وہ اونچا ہے۔ آنگن کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ آنگن کیسا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کیسا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے، یعنی آنگن کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہے۔ تو آنگن جو ہے یہاں پر صرف ناؤن ہے، جبکہ درخت جو ہے وہ موصوف ہے۔ جملے میں جس اسم کی صفت دی جاتی ہے وہ اسم ہو جاتا ہے موصوف، جبکہ دوسرا اسم صرف اسم ہی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دوسرے جملے پر آتے ہیں، بڑھیا کا مکان ٹوٹا ہوا ہے۔ اس جملے میں بھی دو ناؤن ہیں، بڑھیا اور مکان، لیکن لفظ ٹوٹا ہوا جو ہے وہ صفت ہے مکان کی۔
تو مکان جو ہے اس جملے میں موصوف ہے اور بڑھیا کا لفظ جو ہے وہ صرف اسم بن جاتا ہے۔ عادل کی بلی موٹی ہے، موٹی صفت ہے بلی کی، عادل کی کوئی صفت نہیں ہے، اس کا مطلب عادل یہاں پر صرف اسم ہے اور بلی جو ہے وہ موصوف ہے۔ بینچ پر بیٹھی ہوئی لڑکی خوبصورت ہے، بینچ اور لڑکی دو ناؤن ہیں یہاں پر، لیکن خوبصورت لفظ جو ہے وہ لڑکی کے بارے میں معلومات دے رہا ہے، اس کا مطلب لڑکی جو ہے وہ یہاں پر موصوف ہے اور بینچ صرف یہاں پر اسم ہے۔ تمہارے ٹفن میں تو بڑی اچھی مٹھائی ہے، ٹفن اور مٹھائی دو ناؤن ہیں، لیکن لفظ اچھی جو ہے وہ مٹھائی کے بارے میں ہے، اس لیے مٹھائی یہاں پر موصوف ہے اور ٹفن جو ہے وہ صرف یہاں پر اسم ہے۔ جو اسم صفت کے ساتھ آئے اس اسم کو موصوف کہتے ہیں۔ ہمارے پچھلے جملوں میں ہم صفت اور موصوف کی پہچان اس طرح سے کرتے ہیں کہ اونچا درخت، ٹوٹا ہوا مکان، موٹی بلی، خوبصورت لڑکی اور اچھی مٹھائی۔ ہم نے اسم، صفت، موصوف کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ اب ہم صفت کی قسموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمیں صفت کی صرف 4 قسموں کو ہی پڑھنا ہے: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی اور صفت مقداری۔ صفت کی پہلی قسم صفت ذاتی کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر چند مثالوں کا سہارا لیتے ہیں۔ انس کالا گھوڑا لے آیا، اندھا فقیر صدا لگاتا رہا، آج کی رات تو لمبی ہوتی جا رہی ہے، آگے کا راستہ سونا ہے، کنواں گہرا ہے، کسان محنتی ہے۔ ان جملوں میں ہم سب سے پہلے اسم اور موصوف کو تلاش کر لیتے ہیں۔ تو پہلے جملے میں انس اور گھوڑا دونوں ناؤن ہیں، لیکن کالا جو ہے وہ صفت ہے گھوڑے کی، اس لیے یہاں پر گھوڑا جو ہے وہ موصوف بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے جملے میں اندھا فقیر صدا لگاتا رہا، اس جملے میں اندھا صفت ہے فقیر کی، اس لیے فقیر جو ہے وہ موصوف ہے اور اندھا جو ہے وہ اس کی صفت ہے۔ آج کی رات تو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس جملے میں رات موصوف ہے اور لمبی اس کی خصوصیت ہے، تو یہ صفت ہے۔ آگے کا راستہ سونا ہے، راستہ موصوف ہے کیونکہ راستے کے بارے میں معلومات مل رہی ہے کہ وہ سونا ہے، تو سونا اس کی صفت ہے۔ کنواں گہرا ہے، لفظ گہرا صفت ہے کیونکہ گہرا لفظ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ کنواں گہرا ہے، تو کنویں کے بارے میں معلومات مل رہی ہے گہرا سے، تو کنواں جو ہے وہ موصوف ہے اور گہرا صفت ہے۔ اسی طریقے سے آخری جملہ کسان محنتی ہے، لفظ محنتی صفت ہے کسان کی، کسان جو ہے وہ موصوف ہے اور محنتی جو ہے وہ اس کی صفت ہے۔ جو الفاظ موصوف کی ذاتی خصوصیت بتاتے ہیں انہیں صفت ذاتی کہتے ہیں۔ آئیے اسٹوڈنٹ اب ہم صفت کی اگلی قسم صفت نسبتی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مثالوں کے ذریعے آپ اس کو بہتر طور پر سمجھ جائیں گے۔ اس دن تم پر ولایتی کوٹ بڑا جچ رہا تھا، وہ سویٹر کے لیے اونی دھاگا لے آئی۔ آپ اسلامی حکومت کے قوانین جانتے ہیں۔ کشمیری شالیں بہت پسند کی جاتی ہیں، وہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، دینی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس میں پہلا جملہ جو ہے اس دن تم پر ولایتی کوٹ بڑا جچ رہا تھا، اس جملے میں کوٹ جو ہے وہ موصوف ہے اور ولایتی اس کی صفت ہے۔ اب یہ کوٹ جو ہے وہ ولایتی ہے، یہ کوٹ ولایتی کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ ولایت سے آیا تھا، یعنی کوٹ کی نسبت جو ہے وہ ہو گئی ہے ولایت سے، ولایت سے اس کا رشتہ جڑ گیا، اس لیے وہ بن گیا ولایتی۔ ولایتی کوٹ، اس میں صفت نسبتی ہے ولایتی اور کوٹ جو ہے وہ موصوف ہے۔ وہ صفت جس میں موصوف کی کسی جگہ، کسی چیز یا کسی شخص سے نسبت ظاہر ہوتی ہے اسے صفت نسبتی کہتے ہیں۔ وہ سویٹر کے لیے اونی دھاگا لے آئی، اس جملے میں دھاگا جو ہے وہ موصوف ہے کیونکہ اس کی صفت ہے اونی۔ اب دھاگا جو ہے وہ اونی ہے، اونی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اون سے بنا ہے، یعنی دھاگے کا رشتہ جڑ گیا ہے اون سے، اس لیے وہ بن گیا اونی دھاگا۔
صفت نسبتی ہے اونی اور دھاگا جو ہے وہ موصوف ہے۔ اگلا جملہ، آپ اسلامی حکومت کے قوانین جانتے ہیں۔ حکومت موصوف ہے اور اس کی صفت نسبتی ہے اسلامی۔ اب حکومت جو ہے وہ اسلامی ہو گئی کیونکہ اس کا رشتہ جڑ گیا ہے اسلام سے۔ کشمیری شالیں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ شالیں جو ہیں وہ موصوف ہے اور کشمیری صفت نسبتی، کیونکہ شال کا رشتہ جڑا ہے کشمیر سے، اس لیے وہ بن گئی کشمیری شالیں۔ وہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، ہوائیں موصوف ہے اور صفت نسبتی ہے ٹھنڈی۔ دینی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تعلیم موصوف ہے اور صفت نسبتی ہے دینی، تعلیم کا رشتہ جڑ گیا ہے دین سے، اس لیے وہ بن گئی ہے دینی تعلیم۔ تو صفت نسبتی کو ہم نے سمجھا کہ وہ صفت جس میں موصوف کی کسی جگہ، کسی چیز یا کسی شخص سے نسبت ظاہر ہوتی ہے، اس کا رشتہ ظاہر ہوتا ہے، اسے صفت نسبتی کہتے ہیں۔ صفت عددی، یہ صفت جملے میں تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ بہت ہی آسان ہے اس کو پہچاننا۔ آپ کو جملے میں کوئی بھی نمبر یعنی عدد نظر آئے گا اور وہی صفت عددی ہے۔ جیسے کہ کتنی خوش ہے اس 100 روپے کی نوکری سے۔ اس جملے میں 100 جو ہے وہ صفت عددی ہے اور موصوف ہے روپے۔ اپنے لیے 1 شال اور 2 کرتوں کا کپڑا خرید لانا۔ نمبر ہم کو نظر آ رہا ہے یہاں پر 1 اور 2، تو یہ 1 اور 2 جو ہے وہ صفت عددی ہے اور موصوف جو ہے اس کا 1 شال اور 2 کرتوں، مطلب شال اور کرتوں جو ہے وہ موصوف ہے۔ مجھے آج پہلی تنخواہ ملی ہے۔ یہاں پر صفت عددی پہلی جو ہے وہ صفت عددی ہے اور موصوف ہے تنخواہ۔ تنخواہ کے بارے میں معلومات ہوئی ہے کہ آج پہلی تنخواہ ملی ہے۔ اس باکس میں 3 درجن آم تھے۔ اس جملے میں 3 درجن صفت عددی ہے اور موصوف آم ہے۔ اگلا جملہ، قطار میں 8ویں نمبر پر راحل کھڑا تھا۔ اس جملے میں موصوف ہے راحل، جس کا نمبر تھا قطار میں 8واں، اس لیے 8ویں جو ہے ہم صفت عددی کے کالم میں لکھیں گے۔ آخری جملہ، مقابلے میں اول آنے والی لڑکی تھی۔ اس جملے میں لڑکی موصوف ہے اور صفت عددی ہے اول۔ تو بچوں، اس طریقے سے صفت عددی پہچاننا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا۔ جملے میں آپ کو نمبر نظر آئیں گے 1 2 3 4 اس طریقے کے، یا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، یا اول دوم سوم اس طرح کے، اور یہی صفت عددی ہے۔ صفت مقداری، جملے میں موصوف کی مقدار ظاہر کرنے والے الفاظ صفت مقداری کہلاتے ہیں۔ مثالوں کے ذریعے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ میدان میں کئی بچے کھیل رہے ہیں۔ ماں نے سینکڑوں دکھ اٹھا کر اسے پالا۔ چائے میں تھوڑا دودھ ڈال دو۔ چند روز پہلے کی تو بات ہے، آج کافی خریداری کر لی تم نے۔ امی، مجھے بھیا سے زیادہ مٹھائی چاہیے۔ میدان میں کئی بچے کھیل رہے ہیں۔ اس جملے میں بچے جو ہیں وہ موصوف ہے۔ اب یہ بچے جو ہیں وہ کئی بچے ہیں۔ اب کئی میں 2 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے، جبکہ صفت عددی میں ہمیں صحیح تعداد معلوم ہوتی ہے۔ 1 2 3 یا پہلا دوسرا تیسرا، وہاں پر نمبر ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے، لیکن صفت مقداری میں ہمیں صحیح تعداد معلوم نہیں ہوتی۔ یہاں پر الفاظ جو ہے وہ صرف مقدار کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے دوسرے جملے میں، ماں نے سینکڑوں دکھ اٹھا کر اسے پالا۔ اب دکھ جو ہے وہ موصوف ہے۔ اب دکھ سینکڑوں اٹھائے گئے، کتنے اٹھائے گئے ہمیں نہیں معلوم ہے، تو سینکڑوں جو ہے وہ صفت مقداری ہے۔ دکھ کی مقدار دکھائی گئی ہے یہاں پر کہ دکھ سینکڑوں اٹھائے گئے۔ چائے میں تھوڑا دودھ ڈال دو۔ تھوڑا کا لفظ جو ہے وہ مقدار ظاہر کر رہا ہے۔ دودھ کتنا ڈالنا ہے، 1 چمچہ 2 چمچہ ہمیں نہیں معلوم ہے، اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے، صرف کہا گیا ہے کہ تھوڑا دودھ ڈال دو، تو یہ لفظ جو ہے وہ صفت مقداری میں آئے گا۔ چند روز پہلے کی تو بات ہے۔ روز کتنے پہلے کی بات ہے، 1 روز 2 روز 3 روز، اس کی کوئی گنتی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ چند صرف مقدار کو ظاہر کر رہا ہے، اس لیے لفظ چند جو ہے وہ صفت مقداری ہے اور روز جو ہے وہ موصوف ہے۔
آج کافی خریداری کر لی تم نے۔ خریداری کافی کی گئی ہے، لیکن کتنی کی گئی ہے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو کافی کا لفظ جو ہے وہ صفت مقداری ہے اور خریداری جو ہے وہ موصوف ہے۔ کافی خریداری کی گئی، کافی کا لفظ مقدار کو ظاہر کر رہا ہے۔ امی مجھے بھیا سے زیادہ مٹھائی چاہیے۔ اب بھیا کو کتنی مٹھائی دی گئی ہمیں کیا معلوم، بھیا سے زیادہ مٹھائی تو چاہیے لیکن بھیا کو کتنی دی گئی یہی نہیں معلوم ہے۔ یہاں پر زیادہ کا لفظ جو ہے وہ مقدار کو ظاہر کر رہا ہے، تو صفت مقداری ہے زیادہ اور مٹھائی جو ہے وہ موصوف ہے۔ جملے میں موصوف کی مقدار ظاہر کرنے والے الفاظ صفت مقداری کہلاتے ہیں، جیسے زیادہ، کم، کافی، تھوڑا، ذرا، کچھ، چند، کئی، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں وغیرہ جیسے الفاظ مقدار کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، ہوم ورک کے طور پر آپ کو یہاں پر چند جملے دیے جا رہے ہیں جو آپ کی درسی کتاب سے ہی لیے گئے ہیں۔ ان جملوں سے صفت کی قسم، صفت اور موصوف تلاش کر کے آپ کو لکھنا ہے۔ چند جملے ہم یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو نواب صاحب کی بچپن سے بڑھاپے تک کی مختلف تصویریں نظر آئیں گی۔ اس جملے میں نواب صاحب کی ذاتی خصوصیت بیان کی گئی ہے، بچپن اور بڑھاپا، اس لیے صفت کی قسم میں لکھا جائے گا صفت ذاتی۔ صفت میں بچپن اور بڑھاپے اور موصوف جو ہے وہ نواب صاحب ہیں، کیونکہ نواب صاحب کی خصوصیت ہی بیان کی گئی ہے۔ پاس والے کمرے میں چینی، جاپانی، انگلستانی گڑیاں رکھی تھیں۔ اس جملے میں گڑیا جو ہے وہ موصوف ہے۔ اب گڑیا کا جو رشتہ جڑا ہوا ہے چین، جاپان اور انگلستان سے، تبھی وہ چینی، جاپانی اور انگلستانی بن گئی۔ اس لیے اس جملے میں صفت کی قسم میں ہم لکھیں گے صفت نسبتی، صفت ہے چینی، جاپانی، انگلستانی اور موصوف ہے گڑیا۔ اسی طریقے سے آپ کو باقی کے جملے میں بھی صفت کی قسم، صفت اور موصوف تلاش کر کے لکھنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، آج ہم نے صفت، موصوف اور صفت کی قسموں کو مثالوں کے ذریعے بہت ہی اچھی طرح سے سمجھا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بغور دیکھیے اور مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمیں یقین ہے آپ اس کو بہتر طور پر سمجھ جائیں گے اور امتحان میں صفت کے تعلق سے آنے والے کسی بھی سوالات کو اب آپ کو حل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔